اللہ کامل ہے، ہمارا علم ناقص، اللہ کا علم کامل، ہمارا رحم ناقص، اللہ کا رحم کامل، اللہ کی نظر کامل، اللہ کی عطا کامل، اللہ کے فیصلے کامل۔ اللہ نے نہیں کہا تھا آزماؤں گا، مصیبت ڈال کے بھی آزماؤں گا اور راحت دے کر بھی آزماؤں گا، صرف چوپڑیاں کھلا کے نہیں آزماؤں گا، دکھ دے کے بھی آزمائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یاتکم، تم ایسے مفت میں جنت میں جانا چاہتے ہو؟ تم جانتے نہیں ہو پہلی قوموں پر کیا کیا حال آئے؟ اہل ایمان مستهم الضراء، کیا ہے؟ مستهم البأساء والضراء، ایسا جھنجھوڑا مصیبتوں نے، ایسا جھنجھوڑا فقر و فاقے نے، وہ زلزلو، جسم کپ کپا گئے، رونگٹے پکار اٹھے، رواں رواں پکار اٹھا، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ۔ جواب آیا آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں۔ میرے بھائیو، اس سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ ایک مجمع کا مجمع یہ کیا تھا پھر رہا ہے، یہ کیا کر دیا، غریبوں کو مار دیا، بچوں کو مار دیا۔ روزانہ بچے گھروں میں نہیں مرتے، روزانہ ہسپتالوں میں سڑکوں پر نہیں مرتے۔ اس نے چاہا کٹھے اٹھا لیا، اسی کا مال ہے اس نے واپس لے لیا، اسی کی جان ہے اس نے واپس لے لی، اسی کا دیا ہوا اس نے واپس لے لیا۔ کیا میں نے اپنے بچے کو وجود بخشا؟ کیا یا میں نے اپنے آپ کو وجود بخشا؟ نہیں 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 نہیں، وہی خالق، وہی مالک، وہی رازق جو چاہے کرے، ہر کرنے میں وہ سچا ہے، ہر کرنے میں وہ عادل ہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ یہ کیوں کو چلانا شروع کرو گے؟ پھر اور اوپر چلے جا سکتے ہیں۔ اللہ کا نبی، دو جہان کا سردار، محبوب، تاجدار مدینہ، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں، سبب کائنات جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے پیٹ پہ دو پتھر اللہ نے کیوں باندھ دیے؟ اس کی بیٹیوں کو مکے میں کیوں طلاق ہو گئی؟ اس کے عہد میں کیوں دانت ٹوٹ گئے؟ اس کا چچے کا کیوں پیٹ چیر دیا گیا، کلیجہ چاک کر دیا گیا، چبا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیا گیا، آنتیں نکال کے باہر پھینک دی گئیں؟ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ حسین جیسا شاہ سوار، آل رسول کا شہزادہ، اللہ کا محبوب، اللہ کے نبی کا محبوب، آپ نے امام حسین کو اٹھا کر سینے سے لگا کر فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، اور اس کی بوٹی بوٹی کو ہونٹوں سے چوما ہوا ہے، ہونٹوں سے چوما ہوا ہے۔ کیوں اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا؟ کیوں آل رسول کے 16 بدر کے میدان میں خاک و خون میں لوٹا دیے گئے؟ کیوں امام حسین کے 4 بچے ان کی آنکھوں کے سامنے ذبح ہو گئے؟ علی الاکبر گئے، علی الاوسط گئے، ابو بکر گئے، عبداللہ گئے، امام حسن کا قاسم گیا، عبداللہ گیا، محمد گیا، اور جعفر کے عون گئے، محمد گئے، مسلم بن عقیل کے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اور علی کے محمد گئے، عثمان گئے، عباس گئے۔ وہ یہ سارے امام حسین کے بھائیوں کے نام بتا رہا ہوں۔ عباس گئے، محمد گئے، عثمان گئے، عبداللہ گئے، ساتھ حسین بھی گئے۔ تو یہ اللہ نے کیوں کر دیا؟ یزید کو تخت کیوں دے دیا؟ ابن زیاد کو فاتح کیوں بنا دیا؟ شمر کو فاتح کیوں بنا دیا؟ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے آروں سے چیر کے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ امام یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا۔ اللہ نے یہ کیا کر دیا؟ کیا پہ چلو گے تو ایمان سے بھی نکل جائیں گے۔ جو کیا حق کیا، جو کیا ٹھیک کیا، جو کیا سچ کیا، جو کیا صحیح کیا۔ اللہم انی اسرضا بعد القضاء، مجھے یہ دعا 34 سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی۔ یاد کی تھی، شروع میں ادب المفرد پڑھی تھی، اس وقت یہ دعا یاد کی تھی، تو آج تک ایسے ہی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء۔ آج پتہ چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو، اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے، اپنی تقدیر پہ مجھے، یہ نبی مانگ رہا ہے، نبی، یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے۔ اور وہ
مسجد کے امام نے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا. اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے. اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے, اب تو گرامر اسکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی اسکول بھیجنے کا چکر. اب تو ماں باپ بھی ظالم, اولاد بھی ظالم, ماں باپ بھی غافل, اولاد بھی غافل. ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے, لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا دھکا ضرور دیتے تھے. وہ بوڑھے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ. میں ایمان لایا اللہ تجھ پر, تیرے فرشتوں پر, تیری کتابوں پر, تیرے رسولوں پر, تیری آخرت پر, اور ایمان لایا میں تیری تقدیر پر, اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے. جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باکی اور دلیری کے ساتھ, اور جب لوگ شراب پیتے ہیں محفلیں سجا کر, اور جب لوگ موسیقی کی محفلیں سرعام سجاتے ہیں, ناچنے والی گھنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان, نچانے والے بھی مسلمان, ناچنے والے بھی مسلمان, شراب پینے والے بھی مسلمان, پلانے والے بھی مسلمان, بنانے والے بھی مسلمان, بیچنے والے بھی مسلمان. جب یہ تین کام دھرتی پر ہوتے ہیں, جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ, جب شراب چلتی ہے سرعام, جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں, تو میرے اللہ کو آسمان پہ غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجھوڑ دو, زمین کو ہلا دو, زمین کو ہلا دو. جہاں سے مرضی اب ہلا دے, یہ اس کا اپنا نظام ہے. دیکھو نا, پھسلتا پاؤں ہے, ٹوٹتا ہاتھ ہے, تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قصور تھا, پھسلا تو ٹوٹا میں, پھسلا پاؤں پھٹا سر, تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے؟ یہ ایک ہی جسم ہے, جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا. ایک ہی امت ہے, جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی. اللہ کی حکمت ہے, جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا. پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں, زنا, شراب, موسیقی. گھر گھر ناچ, گھر گھر ناچ, اور ناچ بھی ننگے ناچ, ناچ بھی ننگے ناچ. کہاں چلا گیا شرم و حیا؟ پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیا والے تھے, پر اس سڑک کا ستیہ ناس ہو, اس بجلی کا ستیہ ناس ہو, یہ جہاں گئی اس نے حیا پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا. اور یہ بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, نہ بجلی نہ سڑک. انسان برا ہوا, انسان برا ہوا, اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا, عیاشی پہ لگا دیا. جب موسیقی کی سرتال ہو, ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے, گاڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے, بسوں میں دیکھو گانے بج رہے, اور بسوں والوں نے اشتہار لگا ہوتا ہے وی سی آر ٹائم, بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہوا ہے وی سی آر ٹائم. ارے بدبخت, کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی؟ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ پھر ایک اور روایت, ترمذی شریف کی روایت, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں, ابو ہریرہ بھی روایت فرماتے ہیں. اذا اتخذ الفیء, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد والشربة الخمور وفي رواية ولبس الحرير ولان آخر هذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخصفا ومسخا وقذفا وآيات متتابعات كنظام بال قطع سلكه فتتتابع. زلزلے کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ سائنسدان بولا, پلیٹیں ٹکرائیں. کیوں آتے ہیں؟ وہ چپ ہو گیا.
تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے، جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے۔ میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے، 6 مہینے اسلام آباد رہے، پھر لاہور آ گئے، بڑی جلدی واپس آ گئے۔ کہنے لگے اگر میں 1 سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا۔ 1 سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے، اتنے بنا لیے، وہاں پلاٹ، وہاں پلاٹ، وہاں گھر، وہاں گھر، سوئس بینک میں اتنے، امریکہ میں اتنے، انگلینڈ میں اتنے، اور میں بیٹھ کے سوچتا اور میری تو ریٹائرمنٹ قریب آ گئی، میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا۔ تو مجھے خیال آیا اگر 6 ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، مجھے واپس لاہور بھیج دو، کسی کھڈے میں ڈال دو، باقی وقت عافیت سے گزر جائے۔ یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں، سپاہی سے لے کر سیکٹری تک، ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک، سب ایک لائن لگی ہوئی ہے، اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے۔ والامانۃ مغنما، صرف حکومت والوں کی بات نہیں ہے، عوام کیسے ہوں گے؟ عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے، اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا، دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا، فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا، اور اگلے کی جب کاٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا، اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے، امانتیں کھا جائیں گے۔ والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور کیا ہوگا؟ مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے، زکات دینا چھوڑ دیں گے، اور کیا ہوگا؟ وَتُعِلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے، اور دین کا علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لیے طلب کیا جائے گا، اور کیا ہوگا؟ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گی، ظالموں کو ملیں گی، جباروں کو ملیں گی، بدماشوں کو ملیں گی۔ دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے، کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے۔ یہ تو ساری دھرتی میں زلزلہ آنا چاہیے تھا، شکر ہے مالک کا کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو۔ اور کیا ہوگا؟ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکومت نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر پھٹ ہوں گے، جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا، انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا، ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اکرم الرجل مخافۃ شرہ، ایک دوسرے کو سلام کیے جائیں گے، افطار پارٹیاں دی جائیں گی، اور اندر میں بغض چھپا ہوگا، اندر میں نفرت چھپی ہوگی، اندر میں اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، جھگڑے شروع ہو جائیں گے، فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی، اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے، ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راکھ ہو جائے گا، اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کاٹنے پر لگ جائے گی۔ مسجدوں میں آگ بھڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور تعصب کی۔ اور کیا ہوگا؟ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، گانے والیاں عام ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہرت کا ایک مطلب ہے کثرت ہو جائے گی، ہر طرف گانے بجانے، دوسرا مطلب یہ ظاہرت، گانے والیاں معزز میڈم کے لقب پائیں گی، فنکارہ کہلائیں گی، ایوارڈ دیے جا رہے، ناچنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے۔ ہائے ہائے، اس امت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے، جہاں ناچنے والے، جہاں گانے والے، جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں، وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے، اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے۔ جہاں صرف ایک گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں، اور ناچنے والے
اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں اور گھر گھر تہذیب ننگی ہو چکی ہو. اور آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے؟ کون سے ایبٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو، جہاں حیا کو اٹھا کے باہر نہ پھینک دیا گیا ہو، جہاں شرم و حیا کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو. وظہرت الکائنات والمعازف، گانے والیاں، گانا عام، موسیقی عام. اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. ارے تم اپنے شاعر کی مان لو، اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو. اقبال مرحوم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں، قوموں کی تقدیر بتاؤں، عروج و زوال کی داستان بتاؤں. واقعی حکیم شخص تھا، واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص ہو. ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی. تو تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابھرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں، تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہٹ، تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ، یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے. اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں، جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حس ہو کر مردہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر طبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے، پھر تان سین ان کا لوک فنکار بن جاتا ہے. اے ہائے، قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان غلاستوں سے نکلنا ہے. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، میرے بھائیوں، اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے. جن کا دودھ پیا انہیں ہی غرائیں گے. اور کیا ہوگا؟ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَاهُ. دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے، کنی کترائیں گے، راہیں بدلیں گے. بوڑھا کوئی کام نہ کہہ دے، بوڑھا کسی کام کو نہ کہہ دے. ماں باپ ذلیل کیے جائیں گے، دوستوں کا دم بھرا جائے گا، بیویوں کے غلام بن جائیں گے، ماؤں کو ذلیل کر دیں گے. اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے؟ اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا. جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی. کہا جی کوئی نشانی تو بتا دیں. تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماؤں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آ گئی. میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا. ایک نوجوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا، تو نے میرے لیے آج تک کیا بنایا ہے، تو نے میرے مستقبل کے لیے آج تک کیا کیا ہے. یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، باپ سے کہہ رہا ہے. اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں، تیری خاطر تو میری جوانی ساری گھل کے رہ گئی. تجھے ہنسانے کے لیے میں روتا رہا، تجھے سلانے کے لیے میں جاگتا رہا، تجھے کھلانے کے لیے میں نے بھوک کاٹی، میں نے دھکے کھائے، بازاروں کی خاک، دفتروں کی خاک، در بدر گھوما، گھر گھر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں، اچھا پلا دوں. اے ہے آج تو مجھ سے کہتا ہے تو نے میرے لیے کیا کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لعنت، ان پہ فرشتوں کی لعنت، ان پہ زمین آسمان کی لعنت. نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت قریب آ گیا، بیوی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ علقمہ موت کے دروازے پر ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پا رہے. صحابی کلمہ نہیں پڑھا جا رہا. تو آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں زندہ ہے. راضی ہے ناراض ہے؟ ناراض ہے. بلوایا ام علقمہ، میں آؤں کہ تو آئے گی؟
کہ نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں. چل کے آئیں. تجھے علقمہ سے کیا شکایت ہے؟ ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے، اس نے تو بائیکاٹ کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکایت، بہت نیک بچہ ہے، لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا. اس کی زبان نہیں ہوتی تھی، خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا. مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے، مجھے اس کے اخلاق سے گلہ ہے. ماؤں کو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے، وہ تھے بوڑھے، تو انہوں نے شعر کہا اذا دعت الحمامة ساق حر على بيضاتها دعوا كلابا تركت اباك مرعشة يداه وامك لا تزيق لها شرابا. جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے. ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتے ہیں اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اشعار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کہ کلاب کو واپس بھیجا جائے. کلاب واپس آئے. کہاں گئے تھے؟ اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ میں مسجد میں آئے، کوڑا اٹھایا، مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا، لہو لہان کر دیا. بدبخت بدبخت بدبخت، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے. اب جہاد بعد الوالدین، کیا کر رہا ہے یہ؟ پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں. اور جب مائیں رل جائیں، باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کانپے تو کیا کرے، پتھر نہ برسیں تو کیا کریں. اور کیا ہوگا؟ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں سجے گی. اور ظالم چھپ کے پیتا، سب کو بلا رہا ہے آجو میرے گھر میں، آج کاکٹیل پارٹی ہے، شراب کی محفل ہے، ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے، آ جاؤ. اب تو گھر گھر. ہمارا ایک بوڑھا مؤذن ہوا کرتا تھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، وہ کہا کرتا تھا پترو ایک دن آونا ہے گھر گھر کنجری نچڑی ہے. ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری ناچے گی، گھر گھر کنجری ناچے گی. تو ہم کہتے چاچا حاجی یہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا، مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا. کیبل نے آ کے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا. وظہرت القینات والمعازف، ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیا سے آنکھیں نہ جھکیں. اور کیا ہوگا؟ شربت الخمور، شراب پی جائے گی. اور کیا ہوگا؟ ولبس الحریر، اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے، سونے کی انگوٹھیاں ٹھمکائیں گے، سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے. اور کیا ہوگا؟ وَلَانَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو پاگل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے. پتھر کے زمانے کے لوگ، ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ. جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہوائیں سرخ ہو جائیں گی، پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے، زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی، پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا، نیچے زمین میں دھسائے گا اور زلزلے آئیں گے اور ہوائیں پاگل ہو جائیں گی اور بادل منہ زور ہو جائیں گے اور بارشیں طوفانی بن جائیں گی. زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے، زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائے گی. جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا. میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں، ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں، مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں. تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا، اس میں انسان ہوں، بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. پھر زلزلے کب آتے ہیں؟ جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے، جب خون سستا ہو جاتا ہے،
جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، اسے قتل کر، جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے، جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو پھر زمین زلزلوں سے بھر جاتی ہے، مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ یاد رکھو بھائیو، مظلوم ایک خاندان ہے، مسلم، کافر، مومن، مشرک، نیک، بد، اچھا، برا، جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادری بنا دیتا ہے۔ بدکار مشرک بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزلہ آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اٹھا کے زمین پہ مارا، اسکنی یا ارض انی عدل، اے زمین تھم جا، کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے؟ تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں، تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں، اے زمین تھم جا، اے زمین تھم جا، تیرے اوپر عدل ہو رہا ہے۔ اور جب ایبٹ آباد کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو، اتنے لاکھ لوں گا، تیرا کیس لڑوں گا، جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیچ دے، مجرم کو محرم، محرم کو مجرم بنا دے، جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیچ دے اور مظلوم کو ظالم کر دے، ظالم کو مظلوم کر دے، بے گناہ کو لٹکا دے، مجرم کو چھوڑ دے، جب یہ ہو رہا ہو، اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا، الجفا کل الجفا، ظلم ہے بہت بڑا ظلم، نفاق ہے بہت بڑا نفاق۔ کون کون؟ آپ نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے۔ تو ایسے ظالموں سے تو ایبٹ آباد بھرا پڑا ہے، زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے، قتل کوئی کوئی کرتا ہے، دکانیں کوئی کوئی، قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں، پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و صحرا بھر چکے ہیں، جنگل و بیاباں بھر چکے ہیں، شہری دیہاتی بھر چکے ہیں۔ یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے۔ جب ظلم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ لرزنے لگتے ہیں، مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں۔ منذر اندلس کا بادشاہ، اندلس پر کوئی 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اس کا اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا ولی العہد، اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا، اس نے ایک یہودی کو قتل کیا۔ یہودی عدالت میں کیس گیا، وہ رسا نے پیسے لے کر معاف کر دیا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا، وہ رسا نے معاف کر دیا، حق ختم۔ سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی، کاروائی سامنے آئی، آج عدالتوں نے یہ فیصلے کیے، اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا، پھر وہ رسا نے پیسے لے لیے، معاف کر دیا، ختم ہو گیا کیس۔ دربار عام بلایا جائے، حکم دیا دربار عام بلایا جائے، اگلے دن ایسا دربار عام اکٹھا ہو گیا، سارے شہر کو بلایا جائے، شہر اکٹھا، وزیر اکٹھے، خاندان اکٹھا، یہودی کے وہ رسا بھی آ گئے، بیٹا بھی آ گیا، تخت بچھایا، منبر پہ کھڑا ہوا، کہنے لگا لوگو میں اپنے بعد یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے۔ میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں، حالانکہ فیصلہ صحیح تھا، فیصلہ صحیح تھا، وہ رسائی راضی ہیں۔ احتیاط دیکھو، اس امت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود
قتل کا بدلہ لوں گا۔ اور یہ کہہ کر اترا، تلوار نکالی، کہنے لگا میرے بیٹے مجھے پتا ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا، اور تیری ماں کو بھی تیری موت رلا کے رکھ دے گی، پر میں تجھے اللہ کے امر پہ قربان کرتا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی۔ کوئی بتائے ہمارے ججوں کو، ہمارے وکیلوں کو، وکیل اور جج ہی ظالم نہیں، وہ مدعی بھی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ 10 بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے، جو ایک کے ساتھ 4 کو ایسے پھنسا دیتا ہے۔ فیصل آباد کی جیل میں 5 آدمیوں کو پھانسی لگنے والی ہے عید کے بعد، 5 بے گناہ ہیں، 5 بے گناہ ہیں۔ مدعی کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے، اس بدبخت کو کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غضب کی بجلیاں کوندی ہوں گی۔ ان کو کیا پتا جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے، اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے، اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے، اس لیے تو سانپ اور بچھوؤں کو تیار رکھا گیا ہے، اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں، پتھر ہیں، سموم ہے، حمیم ہے، ذل می یحموم ہے، اس لیے تو بھڑکتی ہے، لپکتی ہے، چنگاڑتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیث و خبیثہ کو، ہر نافرمان کو بھیج، تو دیکھ میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی، اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا، تیرے بغیر میں بھی نہ جی سکوں گا۔ نیند اڑ گئی۔ ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں، ایمان کا رشتہ ہے۔ جس دن سے زلزلہ آیا ہے آنسو نہیں رک رہے، آنسو نہیں تھم رہے۔ اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا؟ ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا، یا رونا شروع کر دیتا تھا، پھر اتنا روتا کہ سرہانہ بھیگ جاتا تھا۔ 14ویں دن خود بھی مر گیا۔ 42 سال کی عمر، این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا، پر میرے اور آپ تک پیغام پہنچا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں۔ جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب شراب پی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں، جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں، جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو اور گھنگرو کی چھن چھن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں، جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب حکومت کے قاضی جج افسران بددیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں، جب تاجر بددیانت ہو جائیں، عوام سود خور ہو جائیں۔ یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ یہ عبد آباد کے بینکوں میں سیونگ اکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں؟ اور جب تاجر بددیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں، جب جوئے پر ساری قوم لگ جائے، جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے۔ او ظالم ظالم ظالم، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو۔ اللہ نے کہا جوا حرام، اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے، میرا بانڈ نکل آئے۔ پھر جوئے پر جوا، جوئے پر جوا کہ نمبر خریدو، سیریل خریدو۔ وہ میرے بھائیو، جب ایسے سر عام جوا ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب سر عام لڑکیاں ناچیں گی تو زلزلے آئیں گے، جب تاجر بددیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب علماء کے قلم اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے، اور جب ماؤں کے آنسو پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے، جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے، جب ریشم پہنا جائے گا
اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں، تو پھر زلزلے آئیں گے۔ یہ میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سارے بھائی، زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے۔ جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلایا جاتا ہے، ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے، صاف کرو۔ جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مچتا، جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلایا جاتا ہے، صاف کرو، نالیاں سیدھی کرو۔ جب تک بدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے، لیکن جب وہ ابل کے بازاروں میں آ جائے، سڑکوں پہ آ جائے، چوٹیوں پہ آ جائے، چھتوں پہ آ جائے، ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے عام آ جائے، تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا، غلاظت بن کے نکلا۔ اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر، مجھے پاک کر، مجھے صاف کر، مجھے صاف کر، میں گندی ہو گئی ہوں، یا اللہ مجھے دھو دے، مجھے دھو دے، مجھے دھو دے۔ پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں۔ اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا، اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا۔ اب غفلت کی آنکھ کھولو، اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو، چاروں طرف دیکھو، یہ میرے بھائیوں نشان ہیں، چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے، ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی واضح کروں، جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، شکل ایک جیسی ہوتی ہے، ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے، ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے، یہ عذاب کی شکل ہے۔ نافرمانوں پر زلزلہ آتا ہے عذاب کی شکل میں، پتھر برستے ہیں عذاب کی شکل میں، پکڑاتی عذاب کی شکل میں، فرما برداروں پر جب حال آتا ہے، فرما برداروں پر دیکھو نا، عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ابو عبیدہ عشرہ مبشرک میں سے سالار لشکر ہیں اور فلسطین کی سرزمین ہے، اور اللہ نے طاعون ڈال دیا، 30,000 صحابہ تابعین اس میں شہید ہو گئے، 30,000۔ میں اس ساری پٹی پہ چلا ہوں، تھوڑا سا 1991 میں میرا وہاں سفر ہوا تھا، تو شرحبیل بن حسنہ کاتب وحیم وہاں دفن، عبادہ بن صامت وہ انصار کے سردار وہاں دفن، معاذ ابن جبل علماء کا جھنڈا اٹھانے والے وہاں دفن، عبد الرحمن ابن معاذ وہاں دفن، زرار ابن ازور وہاں دفن، ابو عبیدہ بن جراح اسی جگہ پر دفن۔ ایک وادی میں طاعون اللہ نے پھیلایا، نہ تو یہ نافرمان ہیں، نہ یہ ظالم ہیں، نہ یہ تو صحابہ ہیں بھائی، یا تابعین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، افضل ترین، بہترین انسان، افضل ترین انسان، اعلیٰ ترین انسان، امین امت ابو عبیدہ۔ آپ نے کہا ہر امت کا ایک امین ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا، میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں ہوگا جو لے کے چلے گا۔ یہ معاذ ابن جبل طاعون میں گئے، ان کے بیٹے عبد الرحمن طاعون میں گئے، ابو عبیدہ بن جراح طاعون میں گئے، یہ بڑے بڑے سرداران جن کی قبریں تو محفوظ ہیں، باقی تو 30,000 اس وادی میں دفن ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں زمین ان کو اپنے اندر چھپا کے لے گئی۔ تو یہ کوئی عذاب نہیں تھا، یہ امتحان تھا، یہ عذاب نہیں امتحان ہے۔ لکھا ہے مورخین نے، اللہ نے اتنے بڑے عدد کو اٹھا لیا کہ ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے کافی تھے، سارا عالم فتح کر لیتے۔ ایسے شاہ سوار اٹھائے گئے، ایسے ابطال اٹھائے گئے، زرار بن ازور 1000 آدمیوں پہ بھاری شمار کیے جاتے تھے، جس طرف کو ان کا منہ ہوتا تھا آگے ایسے روم بھاگتا تھا جیسے شیر کے آگے بکریاں بھاگیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیکوں کو بھی آزمایا، بروں کو پکڑا، اچھوں کو آزمایا۔ اچھوں کو آزمائے معنی کہ ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ یہ آیت امتحان کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہم نیک لوگوں کو بھی آزما لیں گے،
نیک لوگوں پر بھی زلزلہ آ جائے گا. یہ ساری پٹی تو سب تبلیغ والے لوگ ہیں. یہ سورا ناران تک تبلیغی. میں تو جماعت میں سفر کیا ہے, ویسے سفر کیا ہے, جگہ جگہ ہماری جماعت یہاں پھری ہوئی ہے. یہ تو سب نیک لوگ, نمازی لوگ, پردہ دار عورتیں, روزے دار لوگ. باقی گناہ کہاں نہیں ہیں, نافرمانیاں کہاں نہیں ہیں. تو میرے بھائیوں, اللہ اپنے اچھوں کو اعلی درجات دینے کے لیے آزمائش میں ڈالتا ہے اور بروں کو پکڑنے کے لیے عذاب لاتا ہے. میرے نبی کا فرمان ہے, شہید کو بلایا جائے گا, حساب دو بھائی, شہید صاحب حساب دو, حساب دیا جا رہا ہے. سخی کو بلایا جائے گا, سخی صاحب حساب دو. صالحین کو بلایا جا رہا ہے, حساب دو. اور جب آئے گا مصیبت والا, دکھوں والا, مصیبتوں والا جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے اس سے شرم آ رہی ہے, میں اس کا حساب نہیں لوں گا, میں نے دنیا میں اس کو دکھ دے دیا تھا, بس 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 چلو چلو جنت میں جاؤ, تیرا راستہ صاف ہے. بچے مرے وہ تو سارے جنتی, بچہ تو کافر کا بھی مر جائے تو جنتی ہے, یہ تو ایمان والوں کے بچے. اور باقی مرے تو رمضان میں مرے, رمضان میں دوزخ بند ہوتی ہے, جنت کھلی ہوتی ہے. دوزخ کو ویسے ہی تالا ہے. اب اللہ تعالیٰ ایسا کریم اور رحیم ہے کہ وہ جب رمضان میں دوزخ کو بند رکھتا ہے نا, تو جو ایمان والا آتا ہے نا, چل یار تجھے تیرے لیے اب میں کیا دروازہ کھولوں, تو ادھر ہی چلا جا, جنت میں ہی چلا جا. اب ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ جہاں رمضان کا مہینہ ختم ہو تو پھر کنڈا کھول کے آ جاؤ بھائی, اب دھکا دو ان کو, آ جاؤ بھائی اب پکڑو. یہ میں نے کہیں پڑھا نہیں, پر مجھے اپنے رب پہ یہ گمان ہے, یہ امید ہے کہ وہ بڑا سخی ہے. جب ایک دفعہ درگزر کیا تو دوبارہ پھر کاپی نہیں کھولے گا, پھر دوبارہ اس کی فائل نہیں کھولے گا. تو ہم ان کے لیے گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہوگا, ان کے درجے بلند کیے ہوں گے, ان کے لیے کوئی جنت میں مقام طے کیا ہوگا. وہ نہیں پہنچ سک رہے تھے اپنے عمل کے ذریعے سے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ جھٹکا دے کر ان کو جنت میں پہنچا دیا. ہمیں جھٹکا دیا کہ ایبٹ آباد کے لوگوں, مال کی دوڑ چھوڑو, چند منٹ میں امیر و غریب کو برابر کر کے دکھا دیا, چند سیکنڈ میں شاہ و گدا کو برابر کر کے دکھا دیا, چند سیکنڈ میں کروڑ پتی کو اور کخ پتی کو خیمے کے نیچے بٹھا دیا. ارے عدالتوں میں سے کیس اٹھا لو, لڑائی جھگڑے مٹا دو, زمینوں کے دکانوں کا کیس مٹا دو, ہٹا دو, قتل کی صلح کر لو, لڑائیاں چھوڑ دو, جھگڑے چھوڑ دو. ارے ظالم دیوانے, اگر اس گڑگڑاہٹ نے بھی مجھے تجھے بیدار نہ کیا تو پھر اس کے بعد کسی اور کا انتظار ہے, کسی اور دھچکے کا پھر انتظار ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبرت دلائی, ان کو جنت میں پہنچایا. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ, موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے, اللہ پاک سے عجیب و غریب باتیں کر لیا کرتے تھے جو کوئی نبی نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, کہنے لگے نہیں میں نے ایک دفعہ تو ضرور دیکھنا ہے. یہ موسیٰ کی شان تھی. اللہ سے کہنے لگے یا اللہ آپ مسلمان کو بڑی تنگی دیتے ہو, یہ کیا چکر ہے؟ انک تقتر علی المؤمن, یہ دیکھ رہے ہو تقتیر, یا اللہ تم مسلمان کو تو رگڑا ہی دیتا رہتا ہے, رگڑا ہی دیتا رہتا ہے, یا اللہ یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دینے کی بجائے جنت کا دروازہ کھول دیا, ذرا ادھر تو دیکھو. جب جنت کو دیکھا, بہتی نہریں اور اڑتے پرندے اور اچھلتے چشمے, جھکے ہوئے پھیلے ہوئے سائے, دھرے ہوئے جام, بھری ہوئی سراہیاں, صف بستہ خدام, اور قطار اندر قطار قالین, غالیچے, گاؤ تکیے, اور حسین و جمیل خوبصورت لڑکیاں. تو پکار اٹھے میرے مولا تیرے عزت کی قسم, جلال کی قسم, بلندی کی قسم, مسلمان کے ہاتھ کٹے ہوں, پاؤں کٹے ہوں, ناک زمین پہ لگا ہو اور ایسے گھسٹتا پھر رہا ہو, اور اس طرح اس ذلت اور تنگی میں قیامت تک کی زندگی گزارے. جبکہ ایک منٹ بھی ایسا مشکل ہے, قیامت تک ایسے سسکتا رہے, اسی طرح تڑپتا رہے, پھر مر کے جنت میں چلا جائے جو تو نے مجھے دکھائی ہے, تو یا اللہ اس نے کوئی غم نہیں دیکھا. پھر وہ کہنے لگے یا اللہ انک توسع علی الکافر, یا اللہ تو کافر کی بڑی موج کراتا ہے, اس کو بڑی چھٹی دیتا ہے, یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا دروازہ کھول دیا.
کہ ادھر دیکھو جہنم دیکھی، آگ، بھڑک، شعلے، سونپ، بچھو، یا اللہ تیری عزت کی قسم، جلال کی قسم، بلندی مرتبہ کی قسم، اگر کافر ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے، 6 بر اعظم کا بادشاہ ہو، قیامت تک زندہ رہے، سر میں درد بھی نہ ہو، اور مسلسل حکومت کرتا ہزاروں برس کی لذتیں لے کر مرے، پر چلا جائے دوزخ میں، تو تیری عزت کی قسم اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان مصیبت زدوں کو بلائے گا نا، آؤ بھائی آگے، بھائی تمہارا کوئی حساب نہیں، شہید پھنس گیا حساب میں، یہ بے حساب۔ پھر جب اللہ ان کی جنت کھولے گا تو ہو عافیت والے لوگ کہیں گے ہائے ایسی عالی شان جنت، کاش ہماری بھی دنیا میں کینچیوں سے بوٹیاں کاٹ دی جاتی اور ہمیں بھی اس کے بدلے میں یہ جنت مل جاتی۔ تو سستا سودا تھا، کینچی کا لفظ استعمال کیا، خنجر اور تلوار کا استعمال نہیں کیا کہ خنجر اور تلوار تیزی سے کاٹ دیتا ہے، کینچی تو کپڑا کاٹنے کے لیے نہ کہ گوشت کاٹنے کے لیے۔ مراد یہ تھا، ان کی مراد یہ تھی کہ دنیا میں اتنا دکھ سہتے اتنا کینچی سے بوٹی بوٹی کر دیا جاتا ہے اور دکھ آتا ہے، لیکن اگر اس کے بدلے میں یہ مل جاتا جو ان کو ملا ہے، سستا سودا تھا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے زیادہ دکھی کو بلائے گا جس نے آدم کی نسل میں سب سے زیادہ دکھ دیکھا، اس کو بلائے گا اللہ تعالیٰ کہ ذرا اس کو جنت کا چکر لگواؤ۔ جنت میں داخل نہیں کریں گے، دروازے تک لے جا کر واپس لے آئیں گے، ایک جھلک اندر پڑے گی اور واپس، جو واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا میں بڑے دکھ دیکھے، کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو کوئی دکھ دیکھا ہی کوئی۔ پھر اللہ آدم کی نسل میں اس شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ لذت کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ذرا جہنم دکھا کے لاؤ، جہنم کے دروازے پر لا کر اور یوں واپس بلا لیا جائے گا، صرف اس کی نظر پڑے گی اور وہ واپس آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں بھائی تو نے دنیا میں بڑے عیش کیے، کہ یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں سکھ نام کی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا جنت میں محل ہیں ٹیوب کی طرح لٹکے ہوئے، پر اس کو تو رسی نے باندھا ہوا ہے، ان محلات کو اوپر سے رسی نے کوئی نہیں باندھا، اور چھت کی طرح نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر رسی کوئی نہیں، لیس لها معالیق من فوقها ولا دعامۃ من تحتها، نیچے ستون کوئی نہیں، اوپر رسی زنجیر کوئی نہیں، وہ پورے کا پورا محل بادلوں کی طرح کھڑا ہوا ہے، اور پوری جنت میں یوں اڑتا ہے جیسے پرندہ اڑتا ہے، پورا محل لاؤ لشکر کے ساتھ، حور و قصور کے ساتھ، شراب و جام کے ساتھ، ساغر و مینا کے ساتھ۔ تو وہ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ داخل کیسے ہوں گے، نہ سیڑھی نہ پوڑی، داخل کیسے ہوں گے، اندر کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کبھی دیکھا پرندہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے، جب اسے اپنے گھونسلے میں جانا ہوتا تو کیا کرتا ہے، یوں ایک اڑان بھرتا ہے اور اپنے گھونسلے میں پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی ایک اڑان کے ساتھ جنتی اس کے اندر ہوگا۔ تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ کس کا ہے، کس کا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں دکھ سہتا رہا، لأہل الاوجاع والاسقام والبلوى، درد مندوں کے لیے ہے، دکھیوں کے لیے ہے، دکھ سہنے والوں کے لیے ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کہ ہر حال میں اس امت کے لیے بہتری ہے، ابھی تو اللہ کے محبوب کی دعائیں نہ ہوتی تو زلزلے کی بجائے ہم بندر خنزیر بن چکے ہوتے۔ دعا دو اس کملی والے کو جس کے آنسو بیچ میں آ جاتے ہیں۔ جو آپ کو پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے بندر کنہیں بنایا؟ کافر نہیں تھے جن کو بندر بنایا، مچھلی کھانے والے کافر نہیں تھے، مسلمان تھے، اہل ایمان تھے، اہل ایمان تھے۔ بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی نہ کھاؤ، انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کو پکڑ لیتے، اتوار کو کھا لیتے،
ہفتے کو پکڑتے اتوار کو کھاتے. دریا میں مچھلیاں ہفتے کے دن آتی، باقی دنوں میں کوئی نہ آتی. چند دن صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر کھول دیتا. انہوں نے صبر نہ کیا تو انہوں نے دریا کے ساتھ ایک دروازہ بنایا، آگے ایک بڑا حوض بنایا، اس کے ساتھ پھٹا لگایا. ہفتے کے دن وہ پھٹا اٹھا دیتے تو پانی حوض کی طرف جانا شروع ہو جاتا، اس کے ساتھ مچھلیاں بھی جانا شروع ہو جاتی. جب وہ مچھلیوں سے حوض بھر جاتا تو پھٹا گرا دیتے. اتوار کو جا کر حوض میں سے ساری مچھلیاں پکڑ کے کھانے بیٹھ جاتے. گویا اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. انہوں نے سمجھا اللہ بھی کوئی پولیس مین ہے جسے دھوکہ دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ نہیں باز آ رہا ہے تو ایک دن میں کہا کونوا قردۃ خاسئین، صبح جب تم اٹھو تو بندر بن کے اٹھو. صبح چھوٹے بڑے سب بندر بن کے پھدک رہے تھے، اور جنہوں نے روکا تھا کہ یہ کام نہ کرو وہ تو بچ گئے. تو ان کے رشتہ داریاں آپس میں، صبح ان کی بستی میں سناٹا، کوئی آواز نہیں، دروازے نہیں کھلے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بندر ہی بندر. اور ایک عجب تماشا ہوا، ہر بندر اپنے رشتہ دار کو پہچان کر اس کے پاؤں میں گر کر رو رہا اور فریادیں کر رہا. لیکن اب ہاتھ سے تیر نکل چکا تھا. 3 دن میں سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. سور بنایا، مسلمانوں میں سے بنایا، بندر بنایا اہل ایمان میں سے بنایا. جب انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو توڑا، اگر میرے آپ کے نبی کی بیچ میں دعائیں نہ ہوتی اور ان کے راتوں کا رونا نہ ہوتا اور ان کی درد بھری فریادیں نہ ہوتی تو میرے بھائیو زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. ماں باپ کی نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. یہ ننگے ناچ یہ مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے. یہ سود، یہ شراب، یہ محفلیں، یہ ظلم، یہ ستم، یہ قتل، یہ غارت، یہ ڈاکے، یہ چوری، یہ دشمنیاں، یہ سارے مچھلی سے بڑا جرم ہیں. پر وہ بیچ میں وہ آپ آ جاتا ہے اور دنیا سے جاتے جاتے ہمارا کام کر گئے. 12 ربیع الاول کی گرم صبح شروع ہو چکی تھی. جون کی تپتی ہوئی صبح نمودار ہوئی. 13 جون 12 ربیع الاول اور چاشت کا وقت، سورج پوری طرح کھل چکا ہے کہ جبریل ہولے ہولے اندر داخل ہوئے. بڑے ادب کے ساتھ کسی آج اور انداز میں اندر آئے، بڑا اترا ہوا چہرہ، بڑے غمگین. یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تم اس کے امتی ہو جس کے در پر ملک الموت بھی پوچھ کے اندر گیا تھا. تو آپ نے کہا آ جائے. ملک الموت اندر آیا، ایک فرشتہ بھی ساتھ تھا. ملک الموت نے عرض کی یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ کے جانا بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. اب جو آپ فرمائیں گے میں وہ کروں گا. آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو، نکال لو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، آنکھوں سے ایسے اشارہ کیا، تیری کیا رائے ایسے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، آگے آپ جو کہیں گے وہ ہوگا. اوپر تو انتظار ہو رہے ہیں، اوپر تو شوق ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر پہلے جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا. ہائے 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 کیا رسول ملا. کوئی نبی جاتے ہوئے یہ کام نہ کر گیا، کوئی نبی جاتے ہوئے یہ کام نہ کر گیا جو ہمارا کر گیا. جبریل واپس، ملک الموت وہیں کھڑا ہے ادب کے ساتھ. تھوڑی دیر بعد جبریل واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہ چھوڑیں گے. تو میرے نبی نے فرمایا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی، میرے رب مجھے اوپر والوں کا ساتھ عطا فرما دے. زندگی بھر کا تھکا مسافر، بڑی تکلیف تھی، سر پھٹ رہا تھا، بخار کی شدت تھی. تو آپ کہتے ہو تو اما، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھ کر کہنے لگی واہ کیا روا ابا، آئے میرے باپ کے دکھ درد. تو میرے نبی نے فرمایا لیس علی ابی کی کرب بعد اليوم
فاطمہ آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد تیرا باپ دکھ نہ دیکھے گا۔ جب اللہ نے کہا نا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو اس آیت کو اترنے پر آپ نے فرمایا تھا خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن چلے گئے۔ پھر 23 برس یہ مسافر چلا اور چلا اور رویا اور رویا، ہائے ہائے، اور ایسا امت کے لیے کھپا ہے، ایسا کھپا ہے، ایسا کھپا ہے کہ اس پر آسمان کے فرشتے بھی روئے۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک دفعہ جب آج سے 4000 سال پہلے، 4-5 ہزار سال پہلے ابراہیم و اسماعیل باپ بیٹا آمنے سامنے ہیں، 6 برس کا معصوم بچہ ہے اور 96 برس کا بوڑھا باپ ہے، 86 برس کی عمر میں بیٹا ملا، 86 برس کی عمر میں بیٹا۔ کتنا روئے اور دعائیں مانگی، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ دے، یا اللہ بچہ دے۔ 86 برس کی عمر میں اولاد ہوئی، اور جب وہ ہو گیا دل کی قریب اور دل میں بس گیا، آنکھوں میں رچ گیا، حکم آیا جا ذبح کر دے۔ اب باپ بیٹے میں بات ہو رہی ہے، بیٹا تجھے ذبح کرنے کا حکم ملا ہے۔ بچہ جواب دیتا ہے میرے ابا جلدی کرو، دیر نہ کرو، یا ابا تفعل، جلدی کر، دیر نہ کر، میرا حوصلہ دیکھ لے، تو میرا صبر دیکھ لے، تو تیر آزما، میں صبر آزماؤں گا، تو کر جو تیرے اللہ نے کہا تو کر۔ یا ابت کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے قبول کیا، اگر خوشی سے قبول نہ کرتے تو یا ابت کا لفظ نہیں آ سکتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، ابن قدامہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ بیٹا تو بڑا خوش ہو گیا ہے، اور کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ابا جان خوش کیوں نہ ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ اچھا ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت مل جائے گی، جنت دنیا سے اچھی ہے۔ ہاں ایک غم مجھے ضرور ہے، اور وہ میری ماں کا ہے، میری ماں کو بڑا غم ہوگا۔ تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے ابا کو دیا، کہا آپ ایسا کرنا، یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، میری نشانی اس کے پاس رہے گی، اور اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر یہیں دبا دینا، اور ابا میرے ہاتھ باندھ، میرے پاؤں باندھ۔ ہم تو بکرے کے ہاتھ پاؤں بندھتے نہیں دیکھ سکتے، 96 برس کا بوڑھا اپنی پگڑی سے بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے، پاؤں باندھ رہا ہے، اور اسے زمین پہ لٹا رہا ہے، اور اس کی کمر پر گوڈے کو رکھا، گھٹنے کو، اور ان کے سر کے بال پکڑے ایسے اٹھائے، پیشانی کو اوپر اٹھایا۔ بیٹے نے کہا تھا الٹا لٹانا، مجھے سیدھا نہ لٹانا، کہ نظروں سے نظریں چار ہو کر کہیں چھری نہ کانپ جائے، کہیں ہاتھ نہ ہل جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام ایسے سوار ہوئے اور یوں ان کو سر کے بالوں سے پکڑ کے یوں اٹھایا اور چھری کو تولا، اور ایسے آسمان کو دیکھ کر کہا میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی، تو آج اس قربانی پر تو راضی ہو جا، اور اگر تو کوئی میرا امتحان لینا چاہتا تھا تو آج اس امتحان میں مجھے پاس کر دے۔ ان کلمات کو سن کر ساتوں آسمان کے فرشتوں میں ہائے ہائے ہو گئی، فرشتے بھی روئے، اور دوسری دفعہ فرشتے روئے جب طائف کے پہاڑ رو رہے تھے، دھرتی رو رہی تھی، فضا رو رہی تھی، جب میرے اور آپ کے نبی کو پتھر پڑ رہے تھے اور طائف کے بدماش پتھر مار رہے تھے، اور وہ پنڈلیوں پہ پڑ کے خون کے فوارے چھوڑ رہے تھے، اور زمین پر ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ یوں لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب التراب۔ ایک تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ عاشق ہوں میں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، سہ بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہارا ہو،
منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیاں سر چائیں باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے منہ نو موڑے تے کدی مکھ نہ موڑے سچا عشق حسین علی دباہو سر دتے تے راز نہ بھنے یہ ہماری اپنی زبان کے اشعار ہیں او سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی شاعری تمہیں سنائی ہے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے تھوڑے سائے تلواراں کھنے یہ وہ ہے جو مجنوں کہہ رہا ہے یہ وہ جو مجنوں کہہ رہا ہے پائے سگ وہ سید مجنوں خلق پرسد اینچے سود این سگے در کو لیلا گاہے گاہے رفتہ بود یہ وہ ہے نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی ہم آہوان سہرا سر خود نہاد برکف با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد آج ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے زمین آسمان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر یوں قربان ہوا جاتا ہے پیٹ کے پجاری نہیں ہیں شش کے لذتوں کے پجاری نہیں ہیں پتھر پڑ 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 سارا پنڈلیاں خون خون ہو گئیں پاؤں اور جوتوں کے تلوے آپس میں چپک گئے بے ہوش ہو کے گرے زید بن حارثہ نے اٹھایا عتبہ جیسا جانی دشمن بھی پکار اٹھا ہائے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہوگا جس کے لیے جانی دشمن بھی رحم 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 پکار اٹھے اس نے کیا دکھ جھیلا ہوگا تو میرے بھائیوں اپنے اللہ کو مناؤ اپنے اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور لوگوں سے توبہ کرواؤ اس وقت تبلیغ کا کام ایک بہت بڑا آسرا ہے ان پر خرچ بھی کرو اپنے جیبیں کھول دو ضرورتوں پر آ جاؤ اور اپنے در کھول دو انصار مدینہ بن جاؤ ایبٹ آباد کو مدینے کی بستی بنا دو ایبٹ آباد کو مدینے کی بستی بنا دو ان پر مال بھی لوٹاؤ ان پر جان بھی لوٹاؤ ان کی رکھوالی بھی کرو ان کی عزت و ناموس کی رکھوالی بھی کرو میں آج کیمپوں میں گیا تھا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ابھی تو سردی آ رہی ہے ابھی تو سردی آ رہی ہے تمہارے امتحان آ چکا ہے کہ تم پتھر دل رکھتے ہو یا نرم دل ہو تم کسی کو دیکھ کے اشک بار ہوتے ہو یا اب بھی تمہارے گھر میں کیبل چلیں گے یا اب بھی تمہارے گھر میں موسیقی کی سرتان چلے گئی یا اب بھی تم مال کے پجاری بنو گے ایبٹ آباد کو مدینہ بنا دو اپنے گھروں کو کھول دو اپنی تجوریاں کھول دو اب زکوٰۃ کے حساب کے چکر میں نہ پڑو کہ میں تو زکوٰۃ دے چکا ہوں میں تو فطرانہ دے چکا ہوں لگا دو لٹا دو قربان جاؤں مدینے والوں پر جو یہاں تک آ گئے میاں بھائی عبد الرحمان یہ میری 2 بیویاں ہیں جس کو تو کہے گا اس سے طلاق دے دیتا ہوں تو نکاح کر لے یہ میرے باغ ہیں جس پہ تو ہاتھ رکھے گا تجھے دینے کو تیار ہوں اس کے صلے میں کیا ملا اس کے صلے میں انصار کو کیا ملا وہ ملا ہے جو کسی کو نہیں ملا مہاجرین کو بھی نہیں ملا آپ نے فرمایا انصار ایک بات تمہیں بتاؤں میرے بات تمہیں پیچھے کر دیا جائے گا اوروں کو آگے کر دیا جائے گا تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا پھر تم کیا کرو گے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے اپنا حق لیں گے آپ نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتاؤں کہا جی وہ کیا کہا تم صبر کر جانا حوض کوثر پہ آ کے ملاقات کر لینا میں ساری کمیاں تمہیں اللہ سے پوری کروا کے دے دوں گا اور انصار کو وہ دعا دی ہے جو مہاجرین کو بھی نہیں دی اللہم اغفر للانصار اللہ انصار کی بخشش کر دے ولی ابناء الانصار ان کے بچوں کی کر دے ولی ابناء الانصار ان کے پوتے پوتیوں کی کر دے ولی جیران الانصار ان کے پڑوسیوں کی کر دے ولی ازواج الانصار ان کی بیویوں کی کر دے ولی موال الانصار ان کے نوکروں غلاموں کی بخشش کر دے
انصار بن جاؤ، مال بھی لٹاؤ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، اللہ واپس کرے گا۔ انفق ينفق علیک، انفق ينفق علیک، خرچ کرو اللہ تم پر واپس کرے گا۔ یہ موقع ہل جائے، کہاں پتھر سرک جائے، کہاں کوئی کوڑا برس جائے، مہلت چلتی ہے تو چلتی ہے، جب مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر کام دوسرے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، اپنا حق پہچانو، اللہ اس کے نبی کا حق پہچانو۔ اپنے نبی کا سامنا کیسے کریں گے؟ جو ساری زندگی روتا روتا ہمارے لیے گھل کے چلا گیا، سامنا کیسے کریں گے اس کا؟ کہ اسے تو موت پر بھی امت یاد رہی، اسے موت پر بھی امت یاد ہے۔ یا اللہ میری امت کے ساتھ کیا ہوگا؟ کہ اکیلے نہیں چھوڑوں گا، کہ اب ٹھیک ہے، اب بلا لے، اب بلا لے۔ اور جاتے ہوئے 2 وصیتیں فرمائیں، 2 وصیتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، 95% نماز چھوڑ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت غلاموں، فقیروں، نوکروں، مزدوروں سے اچھا سلوک کرنا۔ دیکھو مالدار لوگ غریبوں کو کیسے گالیاں نکالتے ہیں، کیسے ان کو ذلیل کرتے ہیں، کیسے ان کو خوار کرتے ہیں۔ ڈرائیور سے تھوڑی سی گاڑی لگ جائے، نہ ڈرائیور کی ماں چھوڑتے ہیں، نہ بیٹی چھوڑتے ہیں، نہ بہن چھوڑتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے ساری گاڑی ٹکر ہو جائے، اف اوہو، اس کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ ڈرائیور کے ہاتھ سے ذرا سی لگ جائے، تیری ماں، تیری بہن۔ کیا بہن اتنی سستی ہو گئی غریب کی کہ گاڑی کی خراش پہ بیچ دیا؟ تو میرے بھائیوں، سارا مجمع اللہ کے واسطے توبہ کرو، اللہ کے واسطے توبہ کرو، لوگوں سے توبہ کرواؤ۔ اس امت کی امتیازی شان ہے، ہمیں اللہ نے یہ نبوت کا کام دیا ہے کہ ہم لوگوں کے پیچھے پھر کر ان سے توبہ۔ یہ تو سارا آپ کا علاقہ ہے نا، یہ کو 25,000 مربع کلومیٹر کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس میں پھرو اور لوگوں کی مدد بھی کرو، جو چیز ان کی ضرورت ہے ان تک پہنچاؤ۔ کوئی شہرت کی طلب نہ رکھو، کوئی واہ واہ کی طلب نہ رکھو۔ جس اللہ کے لیے کر رہے ہو وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ بڑا قدردان ہے۔ ایک صحابی رات کو بیٹھے رو رہے، یا اللہ تیرا نبی کہتا مال لگائیں، میرے پاس مال ہے نہیں ہے، اب میں کیا لگاؤں تیرے نام پہ؟ تو چلو میں پھر یہ کرتا ہوں کہ میرے جس مسلمان نے میری بےزتی کی، مجھے ذلیل کیا، تو میرا اس پہ حق تو بن گیا قیامت کے دن کہ میں اس سے اس کا بدلہ لوں، اس کے بدلے میں نیکیاں لوں۔ یا اللہ میں یہ اپنا حق معاف کرتا ہوں، تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، میرا یہی صدقہ قبول کر۔ اندر کمرے میں بات ہو رہی ہے، فجر کی نماز میں آئے، سلام پھیرا، اب میرے نبی نے کہا بھائی وہ صدقہ کرنے والا کون ہے؟ آج صدقہ کس نے کیا ہے رات کو؟ کوئی بھی نہیں بولا، یہ بھی نہیں بولا، ان کو بھی نہیں خیال ہے کہ میں کوئی صدقہ کر کے آیا ہوں، میں کوئی خیرات کر کے آیا ہوں۔ چپ، سارا مجمع چپ۔ پھر آپ نے دوبارہ واضح کیا، بھائی آج رات اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ پھر وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ تو آپ نے کہا تیرے رب نے تیرا صدقہ قبول کر لیا ہے۔ کم اور زیادہ کی بات نہیں ہے، ان کے پلے ہی ککھ نہیں کہ خرچ کریں، انہوں نے اپنی عزت کو نیلام کر دیا، اللہ نے اسے صدقے میں لکھ دیا۔ مالداروں پہ توقع نہ رکھو، بہت کم مالدار ہیں جو سخی ہیں، بہت کم مالدار ہیں جو سخی ہیں، اکثروں کے دل ختم ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، وہاں پتھر پھٹ ہیں، وہاں گوشت کے دل کوئی نہیں ہے۔ تم مالداروں پہ مت توقع رکھو، کوئی مالدار ہیں جنہیں اللہ نے سخاوت کا ہاتھ دیا ہے اور وہ اللہ کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، اللہ دینے والوں کو اور دیتا ہے۔ سخی جنت الفردوس سے نیچے نہیں رہ سکتا اور بخیل جنت الفردوس میں نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سخی بنو، غریب بھی خرچ کرو، مالدار بھی خرچ کرو، متوسط بھی خرچ کرے، کو کلمہ بھی سکھائیں، کو نماز بھی سکھائیں۔ خیمہ بستیوں میں جماعتیں بھیجو، وہاں خیموں کی مسجدیں بنا کر اس میں جماعتیں پڑی ہوں
اور ان پر خرچ بھی کریں، ان کی نماز کو بھی ٹھیک کریں، اور جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا اس سے خود بھی توبہ کریں، ان سے بھی توبہ کروائیں۔ اوپر سے رائمنڈ کا اجتماع بھی قریب آ چکا ہے، اجتماع کے عنوان سے سارے ہی نکل جاؤ، سارے ہی نکل جاؤ۔ یہ نقل و حرکت ہی اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے، اور کوئی جائے پناہ نظر نہیں آتی۔ کہاں جائیں کہاں جائیں؟ تم بھاگ کے باہر نکلتے ہو، اگر زمین پھٹ گئی پھر کہاں جاؤ گے؟ کہتے جی جھٹکے آئے نا دعا کرو جھٹکے نہ، ورنہ لوگ ایسے بھاگیں گے کہ بھگدڑ میں ہی لوگ مر جائیں گے۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا چلو ہم بھاگ کے باہر نکلے، آگے زمین نے منہ کھول لیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ کیا زمین اللہ کی نہیں ہے؟ صرف چھت گرنے سے کچھ ہوتا ہے؟ زمین پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہ پھٹے، نہ زمین پھٹے، نہ چھت ٹوٹے، میرا اللہ میری روح کھینچ لے تو پھر کیا ہوگا؟ اسے مارنے کے لیے کوئی زلزلہ چاہیے، چھت چاہیے، زمین چاہیے یا پتھر چاہیے؟ امر ہے امر، مار دو، مر گیا۔ 33 سال کی جوانی، فاتح اعظم سکندر یونانی، 13 جون 353 قبل مسیح کی گرم دوپہر میں بابل کے شہر میں وہ بدبخت ایڑیاں رگڑ رہا تھا، لاکھوں انسانوں کا خون پینے والا آج دیکھو کس بے بسی سے چوہے کی طرح مر رہا ہے۔ چاروں طرف لاکھوں تلواریں ننگی، اور بیماری بھی کوئی نہیں، ملیریا بخار، ملیریا بخار میں مرا ہے ظالم۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے جو مجھ سے میری ساری دولت حکومت لے لے اور مجھے مقدونیہ پہنچنے دے، میں گھر میں مرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، بدبخت تجھے یہیں مرنا ہے۔ یونانی جلا دیتے تھے جیسے ہندو جلاتے ہیں، یونانی جلاتے تھے۔ بیٹا اس کا پہلے قتل ہو گیا تھا ملتان پر حملے پہ، ملتان کے حملے میں بیٹا بھی قتل ہوا، خود بھی زخمی ہوا۔ اس کی سلطنت 3 جرنیلوں میں تقسیم ہوئی، پارا پارا ہو گئی، نشان مٹ گیا، اس کا اپنا بھی، لاش کو جلا کے راکھ بنا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہاں اسے مارنے کے لیے نہ زلزلہ چاہیے، نہ پتھر چاہیے، نہ بیماری چاہیے، اس کا امر ہے، اس کا امر ہے، اس کا امر ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ تو بھائیو اپنے در کھلے کرو، اپنی جیبیں کھول دو اور گزارے پر آ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دیا، اور انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا، جو کی روٹی سرکے کے ساتھ کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ اپنے ذاتی پیسے سے ذبح کر کے بھوکوں کو کھلاتے تھے۔ 20 اونٹ، ایک اونٹ 50,000 کا آتا ہے، اچھا اونٹ 10 لاکھ آج کے روزانہ ان کے دسترخوان پہ خرچ ہو رہا تھا، اور خود سرکے سے روٹی کھا رہے ہیں، اور راتوں کو بے قرار ہو کر پھر رہے ہیں۔ ایک عورت کو دیکھا، بچے رو رہے، ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ اس میں ڈوئی کھڑ کھڑ کر رہی ہے، بچوں کی چیخ و پکار سن کر آئے، مائی کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں۔ کہا تو یہ کیا پکا رہی؟ کہا کچھ بھی نہیں، پانی ہے، ان کو بہلانے کے لیے رکھا ہے کہ یہ روتے روتے سو جائیں گے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں ہی فیصلہ ہوگا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بلک پڑے کہ عمر کو تیرے حال کی کیا خبر؟ تو وہ بولی تو پھر ہمارا امیر کیوں بنا پھرتا ہے اگر ہماری خبر نہیں لیتا؟ میں اس کا اللہ کے ہاں جاؤ اس کو پکڑوں گی۔ بے قرار ہو کے عمر بھاگے بیت المال میں سے سامان اٹھایا، بوری بھری۔ ان کے غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہا قیامت کے دن تو اٹھائے گا، میری کمر پہ رکھ۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا بوری کمر پہ اٹھا کے بھاگا ہوا جا رہا ہے، وہاں کے رکھا، گھی نکالا، کھجور نکالی، پنیر نکالا، آٹا نکالا، اس میں ڈالا، اور یہ عرب کا حلوہ ہے، وہ تیار کر رہے ہیں، نیچے آگ خود پھونک رہے ہیں، آگ جلا رہے، پھونکے مار رہے، دھواں نکل رہا، داڑھی سے آنکھوں میں جا رہا، خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پلیٹ میں ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ بچے کھا کے ہنسنے لگے، کودنے لگے۔ عمر بیٹھ کے دیکھتے رہے، پھر اپنے غلام اسلم سے کہنے لگے جیسا میں نے ان کو روتے دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں ان کو ہنستا بھی دیکھ لوں۔ وہ عورت کہنے لگی تو عمر کی جگہ خلیفہ ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، تو یہ نہ کہا کہ میں ہی عمر ہوں، یہ فرمایا کل تو جب عمر سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں پائے گی۔
اپنے دروازے کھول دو، اپنی تیوریاں کھول دو، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ. اس سے بڑا اور موقع اللہ کی رحمت کو لینے کا نہ پاؤ گے. تو بھائی میں سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، سارا علاقہ انصار مدینہ بن جائے. ان کی عزت اپنی عزت سمجھو. کتنے عزت دار سڑک پہ آ گئے، اوروں کو تقسیم کرنے والے. ایک جھٹکے میں اللہ نے شاہ و گدا کو ایک کر کے دکھا دیا. ایک جھٹکے میں اللہ نے امیر و غریب کو سڑک پہ بٹھا کے دکھا دیا. اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کر کے دکھایا ہے کہ پاگل دیوانے مت اکڑ، اپنی اوقات پہچان، اپنی حیثیت پہچان. تو خود بھی توبہ کرو اور اوروں سے بھی کرواؤ. ٹھیک ہے نا؟ نیت کرتے ہو نا سارے بھائی؟ ایک دفعہ زبان سے بھی کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اب رائمنڈ کے اجتماع سے جماعتیں بن کے سال 7 مہینے چلا 4 مہینے کے لیے جو نقد تیاروں کھڑے ہو کے ذرا دکھا دو. نام کیا لکھنے؟ کھڑے ہو کے دکھا دو. کون کون میں نکل جائیں گے. بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. نکل جاؤ اللہ کے واسطے، نکل جاؤ. اوروں کو نکال دو، نکل جاؤ. اوروں کو نکال دو، نکل جاؤ. اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کا وقت ہے یہ. اور بھائی اور کھڑے ہو جاؤ. اوپر والے، اس سے اوپر والے ہاتھ کے اشارے سے کھڑے ہو کر اللہ کو اپنی نیت دکھاؤ. بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. بیٹھنا ہلاکت ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب کھڑے ہو جائیں بھائی، سب کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی نہ بیٹھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ بے، بیٹھ جاؤ بے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور دیکھو بھائی، گزارش یہ ہے، سنو بھائی، پہلے تم لوگوں نے بہت شور مچایا تھا. چپ رہو اللہ کے واسطے. ہاں بھائی، جن بھائیوں کا وضو ہو، جو بھائی با وضو بیٹھے ہوں، دعا کے بعد 2 نفل توبہ کے پڑھ کے گھر جانا. جن کا وضو نہیں ہے، یہیں وضو کر کے 2 نفل پڑھ لینا، یا گھر جا کے سونے سے پہلے 2 نفل توبہ کے پڑھنا. اور اس سے روز کی عادت بنا لو. روزانہ 2 نفل کم از کم اللہ کے دربار میں گناہوں پر توبہ اور استغفار کی عادت بناؤ. چلا کرو گے نا سارے اس کا؟ اور روز اللہ سے رو کر مانگو کہ یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ درگزر فرما. کہ اس کو آنسوؤں سے تو منا سکتے ہیں، طاقت سے کون منائے؟ طاقت سے کون منائے؟ عاجزی تو چلے گی، نیاز مندی تو چلے گی، اکڑ مکڑ کہاں چل سکتی ہے؟ تو روز کی اپنی عورتوں سے بھی توبہ. گھر سے غیبت نکالو، جھوٹ نکالو، چغلی نکالو، اور کمیاں پکڑنا، تنقید کرنا، تبصرے کرنا، دکانوں سے ناپ تول کی کمی، اور بازاروں سے گانے کے کیسٹیں والے توبہ کریں، یہ سود والے توبہ کریں، یہ انعامی بانڈ والے توبہ کریں، یہ لاٹریوں والے توبہ کریں. ان ساری چیزوں سے خود بھی توبہ کریں، اوروں سے بھی توبہ کروائیں. اپنی زبان سے جھوٹ نکالو، غیبت نکالو، گالی نکالو، تو تھوڑا عمل بھی اللہ کے ہاں قیمتی بن جائے. ضرور شریف پڑھو. اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت، حمد و نعت، نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو CD میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشات آباد فیصل آباد. فون نمبر 0333 6525 37 0.